بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے جمعہ مبارک۔ چلے اس جمعے کے دن سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا رحمان و رحیم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اس دنیا میں جہاں بھی کہیں پریشان حال لوگ ہیں، ان سب کی پریشانیاں مشکلات دور فرما، ان کی مصیبت دور فرما۔ جو اس وقت بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو میرے بھائی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے ماں باپ ان کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں، ان سب بہنوں کو نیک اور سادہ رشتے عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اس وقت دیکھا جائے تو ہر انسان کی زندگی میں اتنی پریشانیاں، اتنی مشکلات ہیں، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سکون بنا رہے، امن بنا رہے۔ تو میں تو آپ لوگ کو ایک چیز کہوں گی کہ استغفار کو نا اپنی عادت بنا لے۔ چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہوں، جھاڑو نکال رہی ہوں، برتن دھو رہی ہوں، چاہے کوئی بھی کام کر رہی ہوں، میرے بھائی ڈرائیونگ کر رہے ہوں، چاہے کوئی بھی کام کر رہے ہوں، استغفار کرنے کی عادت اپنے اندر بٹھا لیں۔ شروع میں نا آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا، لیکن جب ایک بار آپ اس چیز کو اپنی عادت بنا لیں گے نا، تو جس دن آپ استغفار نہیں کریں گے، جس وقت آپ استغفار نہیں پڑھیں گے، آپ کو کچھ مسنگ سا لگے گا کہ کچھ مس ہو رہا ہے۔ کیونکہ استغفار کرنے کا میں آپ لوگوں کو ہمیشہ اس لیے بولتی رہتی ہوں کیونکہ میں اس کا ایکسپیرینس کر چکی ہوں، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جو استغفار کی وجہ سے ان کی زندگی اتنی چینج ہوئی ہے، ان کے حالات اتنے چینج ہوئے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں انسان گناہوں کا پتلا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک بہن کا آج مجھے کامنٹ آیا تھا صبح ہی، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اتنے ٹائم سے استغفار پڑھ رہی ہوں اور ان کی زندگی میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا، اور انہوں نے مجھ سے یہ سوال کرا ہے کہ آپ کی زندگی میں اتنی چینجنگ، آپ کہتی ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس آپ کی زندگی میں اتنی چینجنگ کیسے آئی؟ دیکھیں میری بہن، آپ میری ویڈیوز کو چھوڑ دیں، آپ صرف یہ دیکھیں کہ قرآن میں کیا ذکر ہے۔ استغفار کا ذکر ہر بار آیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود استغفار کرنے کا بولتا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے کہ استغفار کرو، میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دوں گا، اولاد سے نوازوں گا، باغات دوں گا۔ مطلب کہ جو انسان چاہتا ہے وہ سب کچھ، اس کی خواہش پوری ہوتی ہے استغفار کے ذریعے۔ اور میری زندگی میں چینج آیا ہے کیونکہ میں نے فوکس کر کے پڑھا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس طریقے سے پڑھے، مجھے نہیں پتا، لیکن صرف استغفار صرف کہہ دینا ہی نہیں ہوتا۔ استغفار کا صحیح معنی کیا ہے کہ استغفار انسان اپنی ندامت، یعنی کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر استغفار پڑھے۔ اور جب میں استغفار پڑھتی ہوں تو میں اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر پڑھتی ہوں، اور اس پہ بڑی ندامت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ اللہ میں نادان تھی، مجھ سے اتنے بڑے بڑے گناہ پتہ نہیں کیسے ہو گئے، تو بڑا بے نیاز ہے، معاف کرنے والا ہے، تو میرے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ استغفار میں ہر چیز کا حل موجود ہے، اور میری پچھلی ویڈیوز میں نے آپ لوگ کو بہت دفعہ بتایا ہے کہ استغفار کی میری ایک بہت بڑی جرنی ہے، تبھی میں آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کرتی رہتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے۔ دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اور استغفار پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اسے فوکس کر کے پڑھا جائے۔ اور دیکھیں ہر انسان ہی کوئی بچپن سے ہی نمازی پرہیزی نہیں ہوتا، ایسی ہی میں بھی تھی۔ یہ میں آپ کو اپنی بچپن کی بتا رہی ہوں کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتی تھی جب چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ میری امی بڑی نمازی اور پرہیزگار تھیں، اور ان کو دیکھ کے نا مجھے بھی دل کبھی ہوتا تو میں ایک وقت کی نماز پڑھ لیتی تھی، اور کبھی تو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ کئی دفعہ امی میرے پیچھے لگ جاتی تھیں کہ نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے نماز کا کہ نا نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، لیکن سامنے والا تب ہی نماز پڑھے گا جب اس کا خود کا دل ہوگا، جب اس کے خود کے دل میں نماز کی طلب اٹھے گی۔ کہتے ہیں نا کہ زبردستی سے کوئی بھی چیز انسان حاصل نہیں کر سکتا، تو ایسے ہی میں بھی تھی، بس امی کے کہنے پہ ایک وقت کی نماز پڑھ لی، پھر اتنے دن غائب ہو جاتی تھی۔ لیکن جب میں نے نماز کی اہمیت کو سمجھا، اور نماز چھوڑنے کے بارے میں نے بہت دفعہ سنا، اور پھر میری امی مجھے نماز چھوڑنے کے بارے میں بتایا کرتی تھی، اور اس چیز سے مجھے بڑا ہی کوئی ڈر لگتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے نماز پڑھنا سٹارٹ کرا۔ اور میری امی جو ہے بڑی استغفار کی پابند تھیں، وہی استغفار پڑھتی رہتی، چلتے اٹھتے بیٹھتے، اور ان کو دیکھ کر میں نے یہ چیز اپنائی۔ اور جب سے میں نے استغفار پڑھنا سٹارٹ کرائے، یہ نہیں کہتی کہ میری زندگی میں فوراً سے نا اتنی چینجنگ آ گئی، اور اس وقت میں نے نوٹ بھی نہیں کرا تھا کہ استغفار کے اتنے کرامات ہیں، اتنی برکات ہیں، کیونکہ میں اس وقت چھوٹی تھی، اور شاید اس چیز کا اثر میری زندگی میں ہوتا بھی ہوگا تو میں نے اتنا کبھی نوٹ نہیں کرا، کیونکہ میں اس وقت چھوٹی تھی، پڑھائی میں لگی ہوئی ہوتی تھی، لیکن پڑھتی ضرور تھی۔ جب میں نماز کی پابند ہو گئی تھی تب میں استغفار ہر نماز کے بعد ایک دو تسبیح پڑھ لیا کرتی تھی۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو ہے زندگی میں اس کی برکات آ رہی، کیونکہ زندگی اس وقت اچھی تھی۔ بچپن میں انسان کی زندگی کیا ہوتی ہے، کھیل کود اور یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔
تو میں نے کبھی نوٹ نہیں کیا، لیکن اب جب میں بڑی ہوئی اور میں نے اس چیز کی برکات کو نوٹ کرا، کیونکہ ایک جو ہے نا سائیکل بن گیا، ایک عادت بن گئی استغفار پڑھنے کی. اور جب میرے پہ کوئی پریشانی آئی، مشکل آئی، تو وہی جو میرا حسب معمول جو میں نے استغفار پڑھنے کی عادت تھی وہی میں پڑھتی گا، اور اس کی برکات سے زندگی میں بہت فرق آیا، بہت چینج آیا. وہ رستے جو کھلتے نہیں تھے وہ استغفار کے ذریعے کھلنا سٹارٹ ہو گئے. کیونکہ جب انسان پر برا وقت آتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں نا اس کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. جب آپ کا اچھا وقت ہوگا، خوشیاں ہوں گی، تو ہر کوئی ساتھ دے گا، اور جب آپ کا برا وقت ہوگا نا تو آپ کا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. یہ واقعی بات ہے، اور میں نے اس چیز کو ایکسپیرینس بھی کیا ہے. برے وقت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا، یہاں تک کہ آپ کے اپنے تک ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اور یہ جو مشکلیں ہوتی ہیں نا، یہی جو ہے نا انسان کا اصلی چہرہ سامنے لاتی ہیں کہ کون آپ کا ہے اور کون نہیں. اور جب میرے پر برا وقت آیا تو میں نے صرف ایک ہی انسان کو، اپنی ماں کو اپنے قریب پایا، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو. اللہ تعالیٰ انسان کو اسی لیے مشکلات میں ڈالتا ہے، مصیبت میں ڈالتا ہے، تاکہ اس چیز کی پہچان ہو جائے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی آپ کا اچھا نہیں سوچ سکتا. اور ہم بڑے مزے سے شکوے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش کہ میری شادی اس سے ہو جاتی. ایک بہن تھی، انہوں نے بڑی کوئی شکوے شکایت کری تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں میرے نصیب میں یہی کیوں رشتہ ہوا، جبکہ میں تو کسی اور کو پسند کرتی تھی. دیکھیں، ہم تو نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان بہن کی جو نصیب میں جو کس کو پسند کرتی تھی وہ ان کے لیے بہتر نہ ہوتا، وہ آگے جا کے روتی، وہ انسان اس پہ تشدد کرتا، مارتا، اسے عزت نہ دیتا، اسے بیوی کا مقام نہ دیتا. ان شارٹ وہ خوش نہ رہتی ان کے ساتھ، پھر وہ میری بہن کیا کر لیتی. تو اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے. ہم نہیں جانتے ہمارے لیے کیا حق میں بہتر ہے کیا نہیں ہے. ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم بڑے مزے سے شکوے شکایت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو جو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک چیز ہمیں نہیں دے رہا تو اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوگا. اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک بچہ جب اپنی ماں سے چوری مانگتا ہے کہ امی میں بھی ایپل کٹ کروں گا. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچوں کو اتنی عقل نہیں ہوتی، لیکن کیا ماں اس کو ہاتھ میں چھری دیتی ہے؟ نہیں دیتی. اس لیے اس کو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے. بچہ بہت ضد بھی کرتا ہے، لیکن ماں اس کے ہاتھ میں چھری نہیں دیتی، کیونکہ ماں کو پتا ہے کہ یہ اس کے لیے ہارمفل ہے، اس چیز سے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، میرے بچے کا ہاتھ کٹ سکتا ہے. تو اس بات کو ذرا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. کیا وہ ہمارا کبھی برا چاہے گا؟ نہیں چاہ سکتا. تو اللہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں اپنے بندے کا اچھا ہی چاہتا ہے، لیکن کیا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے؟ دیکھیں، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے پہ سجدے کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوب منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام بن جائے، اللہ ہمیں یہ مل جائے، اللہ ہماری اس سے شادی ہو جائے، اللہ ہمیں یہ والی نوکری مل جائے، اللہ ہمارا بڑا گھر کروا دے. اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آسائشیں دے دیتا ہے، وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جب ملنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں. اس کے بعد ہم تو بھول جاتے ہیں نا، اس کے بعد ہم دیکھتے بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. یہ ہے انسان کی محبت. اور ایک اللہ کی محبت ہوتی ہے کہ انسان جتنا بھی گناہ کر لے، جتنی بھی خطائیں کر لے، اس کو رزق دیتا ہی رہتا ہے، اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ہر وقت اس پر رحم کی نگاہ کرتا ہے. ہم دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ انسان سے ہمیں عزت ملے، اس انسان سے ہمیں محبت ملے. جو ذات ہمیں اتنی محبت دیتی ہے، ہمیں سب کچھ فراہم کرے، ہمارے سارے آسائشیں دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمیں ہر وہ چیز دے رہی ہوتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم آسائش کے ساتھ، آرام کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ جو ہمیں محبت دے رہے ہیں ہم اس کو محبت دیں؟ ہم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ذات ہمیں اتنی محبت دیتی ہے ہم اس کو محبت پلٹ کر نہیں دیتے. وقت آنے پر ہم اپنا کام نکالتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں. یہ ہے انسان کی محبت. اور اس کے بعد بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کریں، جتنی بھی خطائیں کریں، ہم بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دے گا. تو کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہمارے گناہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر رہا. یہ بہن کہہ رہی ہے نا کہ استغفار وہ کتنے ٹائم سے کر رہی ہیں، لیکن ان کی جو ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، شاید انہیں معافی ہی نہیں مل رہی. تو دیکھیں میری بہن، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس میں وقت لگ رہا ہوتا ہے.
ہم نے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناراض کر دیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کی جو ہے دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اچھا لگ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوگا کہ آپ ایسے ہی تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے مانگتی رہیں. اور ضروری بھی نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں دنیا میں نہیں مل رہی وہ آخرت میں نہیں ملے گی. دیکھیں دنیا تو نکل جائے گی، دنیا میں جو ملے گا وہ چلا جائے گا وقت کے ساتھ، لیکن جو چیز آپ کو آخرت میں ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اور وہ پھر کچھ ایسا ویسا نہیں ملے گا آپ کو، وہ پھر ایسا کچھ ملے گا جس کا آپ وہم و گمان میں سوچ بھی نہیں سکتی. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اتنی مشکلات آتی ہیں، اتنی پریشانی ہوتی ہیں، اور وہ اتنے ٹائم سے آزمائش میں ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت نہیں کرتے. میری ایک بہن سے جو ہے بات ہوئی تھی، ان کے یہاں اولاد نہیں تھی. ان بہن کا کہنا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں، میرے یہاں پہ اولاد نہیں ہے، مجھے اس چیز کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ میرے حق میں کیا صحیح ہے کیا نہیں. اگر میرے اولاد ہوتی، وہ معذور ہوتی، اللہ نہ کرے، تو میں اس کو کیسے پالتی. اللہ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. ہمارا کام ہے بس اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہونا. آپ کا استغفار پڑھنا قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس چیز کا فیصلہ آپ نہ کریں، کیونکہ میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ جب بندہ دل سے ندامت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ بھی بہت غفور رحیم رحمان ہے. وہ اپنے بندے کو ضرور معاف کرتا ہے اور زندگی کے ہر بند رستے کھول دیتا ہے. یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. زندگی بہت بدل جاتی ہے جیسے میری بدلی ہے. نہ میں کوئی تہجد گزار ہوں، نہ میں کوئی اچھی مسلمان ہوں، نہ میں کوئی نیکوکار ہوں. بس جو بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، کیونکہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا. کبھی عبادتوں میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، انسان ہے اور یہ ساری چیزیں انسانوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے، وہ ندامت کے ساتھ استغفار اگر بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو بھی معاف کرتا ہے، اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. بس یقین کے ساتھ پڑھیں، توکل کے ساتھ پڑھیں کہ میرا اللہ میرے لیے بند رستے ضرور کھولے گا اور مجھے ضرور معاف کرے گا. اور جتنا انسان اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کہتا ہے کہ میں بندے کے وہم و گمان کے ساتھ ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں وہم و گمان کرے گا میں اسی طرح اس کے ساتھ پیش آؤں گا. تو بس اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، یقین کریں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی بھی ساری خواہشیں دعائیں پوری ہوں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے استغفار کا آپ کو رسپانس بھی دے گا انشاءاللہ. In the stillness of the night I bow low, whispers rise where only Allah can know. Subhana Rabb.